شہنشاہ خطابت جناب علامہ علی ناصر آل حسینی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمانے کے بعد ذاکر مسافرہ شام علی نواب ساجد حافظ آباد خطاب فرمائیں گے۔ ایک گھنٹہ بھائی مومنو میں سید ہاں، میری والدہ ہسپتال داخل ہے، کرر کمالا کوئی کونی جتو مانٹا آگ سمیت ہے خم سمیت ہے، میں پردیسی سید مدہ کاڑے سو بہن دردہ سفر کرتے ہیں مولا امام سنس تو کسی کا مینہ دا متھا نہ کرے، پردیسی ہاں نظر اللہ نیاز کیا آواز اور بھی آئے تو نہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اظہر شاہ صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف سارے حضرات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چے شاہ صاحب دے بلندی درجات واسطے مجلس آزادہ انعقاد ہے اور مغفرت واسطے ہی مجالس اور محافل طے کیتیاں جاندیاں نے کہ ٹر جان والے واسطے بھی اسی مغفرت طلب کریے اور اپنے واسطے بھی مغفرت طلب کریے۔ جیدے کو مغفرت طلب کرنی ہے وہ ذات ایک ہے، کل بھی ایک سی آج بھی ایک ہے، پھر بھی ایک رہ گی۔ اس خود ارشاد فرمایا اپنے بندیاں کل میرے حبیب بندوں سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر لیتے ہو، اے میرے وہ بندو جو اسراف علی النفس کرتے ہو، اے میرے وہ بندو جو کبھی کبھی میری اطاعت سے نکل جاتے ہو اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے مجھے ہی بھول جاتے ہو، میرے فرمان کو بھول جاتے ہو، میرے حکم کو بھول جاتے ہو، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور خالق فرماندہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو جمع کیے ہوئے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، وہ غفور ہے وہ رحیم ہے، وہ گناہ نو معاف کرتا ہے، وہ غلطیاں نو معاف کرتا ہے، بڑے موقع دیندہ ہے، بڑی واری معاف کرتا ہے۔ جنہ وہ غفور تے جتنا وہ رحیم ہے، میں ایصال ثواب نو مد نظر رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجلس ایصال ثواب ہے نا، یہی پڑھنا چاہنا، جو میرا پروگرام یہ بھی کہ میں ہی پڑھا۔ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، جنہ وہ رحیم ہے تے جنہ وہ غفور ہے نا، جہنم میں سو جائے اس سے ہی جانا ہے جڑا بڑی وڈی کھچ ہے۔ میں پھر عرض کر دینا، جتنا بڑا وہ غفور ہے تے جتنا بڑا وہ رحیم ہے، بڑی وڈی چوڑ ہے جڑا اس دے غفور ہون دے باوجود، او دے رحیم ہون دے باوجود نہ او دے رحم تو فائدہ اٹھائے، نہ او دے فضل تو فائدہ اٹھائے، نہ او دی غفاری تو فائدہ اٹھائے، نہ او دی ستاری تو فائدہ اٹھائے، تے بندہ جہنم میں ٹر جائے۔ میں سمجھنا بدبخت ہے، آج جڑا کھاچتے میں چوڑ آکھا ہے، اے بدبخت دی پنجابی، ہاں وہ تو غصہ کوئی نہ کرے، پنجابی زبان ہی ایسی۔ میرے محترم سامعین، اللہ کتنا بڑا غفور ہے، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ وہ دے وچوں میں قرآن چوں کچھ مثالاں کراں گا، جتنیاں مناسب سمجھاں گا انیاں مثالاں دے کے تواڈے کولوں میں اجازت لے لوں گا۔ اینوں کٹایا بھی جا سکتا ہے، ودایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سارا قرآن پڑھیا ہے وہ دی غفاری نہ، سارا قرآن پڑھیا ہے وہ دی ستاری نہ۔ جتوں بھی پڑھاں گے پہلی گل تے وے کہ اللہ اتنا بڑا غفور تے اتنا بڑا رحیم ہے کہ جڑا غیر مسلم کلمہ پڑھدا ہے نا، جڑا غیر مسلم کلمہ پڑھدا تے نبی دے دین وچ آوندا ہے، او دیاں پچھلیاں جنیاں غلطیاں نے
وہ کلمہ پڑھ دیا ساری معاف کر. لو جی اتنا بڑا غفور ہے, اتنا بڑا رحیم ہے. یقین کرو بندے ماواں متریاں نال نکاح کر لیندے سن اسلام قبول کرن تو پہلے, اپنی سالی نال نکاح کر لیندے سن بیوی زندہ ہون دے باوجود, جو گھر رکھ لیندے سن. او دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا کہ الا ما قد سلفا, جو گزر گئی وہ گزر گئی. تسی میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے ہو, میری توحید دا تساں اقرار کر لیا تے مصطفیٰ دی رسالت نو من گئے ہو. میں پچھلی گل بھی چھیڑا تے میں خدا نہیں. سبحان اللہ. بندے شراب پیندے رہے, بندے سود کھاندے رہے, بندے زنا کردے رہے, بندے متریاں ماواں نال نکاح کردے رہے, بندیاں نو نہ حلال دا پتہ سی نہ حرام دا پتہ سی. اسی بندے بے لحاظ ہاں, اللہ رحیم ہے. بندے بے لحاظ نے, اللہ غفور ہے. ساڈے پنڈ ایک بندہ سی, سردار دا نام سی, وہ گگڑا ایک ذات ہوندی ہے, گگڑا آندے نے غیر مسلم جڑے بالکل ہی دین تو بہت دور ہوندے نے, نہ واقف عیسائی نہیں یہودی نہیں, بہت غیر مسلم. وہ کلمہ پڑھ گیا. کلمہ پڑھن تو بعد پھر وہ نام اسماعیل رکھا گیا. اسماعیل رکھا گیا. وہ پھر اسماعیل نال بھی پورے پنڈ دے بندے حکا نہیں سن پیندے. کلمہ پڑھن تو بعد میں ایک بابے نو آکھیا اینو بیچارہ بہندا تے تو حکا پرا کر لیندے ہو سکے ساڈے سامنے بلے کھاندا رہے, ساڈے سامنے اے بلے مار کے کھاندا رہا, ہن ساڈا دل تے نہیں نہ کردا, ساڈا دل نہیں کردا. وہ میں کہیا دل نو کچھ کرو, دل دا کچھ کرو, کچھ دل لاؤ اے دے نال اس کلمہ پڑھے. وہ تواڈے دین وچ آیا, کچھ لحاظ کرو. ایک بابا پرا ہو کے آندا تو اے گل چھڑدا نہیں. میں کہ ہویا کی ہے؟ وہ آندا اندروں دل نہیں مندا. میں کہیا وہ کلمہ پڑھ گیا, اس آ کہیا پڑھ گیا, ساڈے پنڈ ہی رہیا نا, ساڈے پنڈ ہی رہیا نا. میں کہیا کوئی دل نرم کرو, مہربانی کرو. اے کنا کو دل نرم کریے. میں کہیا اونا کو جنہ آل محمد نے صحابہ دے متعلق کیتا سی, اونا دل نرم کرو نا, اونا دل نرم کرو. جے اے صاحب رہا جڑا حرام کھاندا رہا ہے, اسا اتنا وقار نہیں پی. شکریہ کے بلا بھائی دل نرم کرو نا, اس طرح نہ کرو. جڑا بندہ نیو کمر نال, جڑے بندے نویں آ کے بھرتی داخل ہوندے نا سکولاں تے کالجاں چ, انہاں نوں پرانے منڈے بڑا تنگ کردے, اور نیو کمر نوں بڑا تنگ کردے نے, پھول اڑاندے نے, بڑا کچھ کردے نے. اور رواج ہے نواں جڑا آئے انہوں بندے آندے نے بھی اے کتوں اے کون ہے, اس طرح ہی ہوندا. لیکن یہ رواج جڑا ہے وہ پیغمبر تے پیغمبر دی نسل نے مکایا ہے, پیغمبر تے پیغمبر دی نسل نے مکایا ہے. لوگ آندے نے اے بندے صحابہ دی شان نہیں پڑھتے. خدا دی قسم ہے صحابہ دی شان بنی ادوں میں جدو آل محمد نے نال بہ کے کھانا شروع, آل محمد نے نال بٹھا کے بندے نو کھلایا. سرکار نے غلاماں تے امیراں دا فرق ہی مکا دیتا. اے بہت بڑے حوصلے دی گل ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ لے تے بندہ انہوں برداشت کرے, وہ لڑ کے روٹی کھائے. ساگ دینے لینے تے اگلی گل ہے نا, اور میں نہ روٹی کھا جانی بڑی گل ہے, جو نہ رشتہ داری کر لینی تو پھر بہت بڑی بات ہے. میرے عزیز دوستو, یہ صرف پیغمبر تے پیغمبر دی آل وچ حوصلہ ہے کہ جنہاں نو حلال حرام دا پتہ نہیں سی, جدن انہاں آکھیا نا لا الہ الا اللہ, پیغمبر آکھیا ایتھے آؤ, مولا علی آکھیا ایتھے آؤ. میرے محترم سامعین, پہلی تو دی غفاری کہ دی ستاری ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھے, انہوں پچھلے پوچھدا ہی نہیں, تے ایک کہہ کے نہیں پوچھدا کہ الا ما قد سلفا, جو گزر گئی وہ گزر گئی, بات ختم ہو گئی, مہربانی, جو گزر گئی وہ گزر گئی. وہ ستار تے غفار ہے. اگلی گل سنو, ہن اسی مسلمان ہاں. ہن میں قرآن اتھوں پڑھن لگا جتھے اللہ نے مسلماناں نوں بھی معاف کیتا, اور یا جڑا غیر مسلم کلمہ نواں پڑھ کے آندا ان تے معاف کر دیتا. اگوں وچ آ کے کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی امت شامل ہو کے پیغمبر تے درود پڑھ کے اللہ دی وحدانیت ایمان لے آ کے پھر بھی وعدہ گھاٹا بندے کولوں ہو جاندا ہے. جڑے بندے 7-8 بولے نے میرے ہالے انہاں کولے ہوندا ہے, باقی تے ٹھیک ٹھاک. میں کہنا بندے کولوں وعدہ گھاٹا ہو ہی جاندا ہے. تکیڈا متقی کون بندہ ہے, بندے کولوں غلطی ہو جاندی ہے تے غلطی دی معافی منگنی ہے. آؤ پھر اس محفل پاک کے اس مجلس عظیم ہے اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگے کوئی صحیح, اللہ معاف کرنے واسطے ہر ویلے تیار ہے. لیکن ایک گل دھیان رکھنا, ایک واری کرے دو واری کرے, گناہ نو عادت نہیں بنانا. مہربانی جناب, گناہ نو
عادت نہیں بننا. قرآن نصیحت ہے, اس نصیحت نو نصیحت سمجھ کے پڑھن لگا, کسے تے تانا زنی واسطے نہیں. میں اتھوں پڑھن لگا جتھے جتھے اللہ نے انہاں بندیاں نو معاف کیتا. کہڑے بندیاں نو؟ جڑے ساڈے تو چنگے بندے سن. کہڑے بندے؟ جڑے ساڈے تو چنگے. چنگے کس حساب نال سن؟ پیغمبر دے نال رہندے سن, پیغمبر دی مسجد وچ نماز پڑھدے سن, تے ایک ٹائم تے روزہ کھولدے سن سارے, تے ایک طریقے نال نماز پڑھدے سن سارے. اس ویلے مسلمانوں دی حالت ہے نہ تے اسی ایک ٹائم تے کٹھے روزہ کھول سکنے تے نہ ایک طریقے تے نماز پڑھ سکنے. یہ دا مطلب ہے اجے تک ایک دوجے دی نماز مشکوک ہے, ایک دوسرے دی نماز مشکوک ہے. اس صحابہ دی مشکوک اس واسطے نہیں سی کہ انہوں دے سامنے کھلوندی سی نا جیڑی وہ آپ نماز ہوندی سی. کی یارا تکبیر پڑھو, تکبیرہ تو کی پڑھتے ہیں؟ اقامت کی ہے جی, قد قامت الصلاۃ, قد قامت کی ترجمہ ہے نماز کھڑی ہو گئی. نماز کھلوندی ہے کہ نمازی؟ کھلوندے نمازی نے تو بندہ کی ہے قد قامت صلاۃ. ہاں بلال کے سامنے نماز کھڑی ہوتی تھی. انہاں دیاں نمازاں بھی ٹھیک, انہاں دے روزے بھی ٹھیک, پیغمبر نال شک نہیں سی. فقہ شکا کوئی نہیں سی. فقہ انہوں آندے نے پیغمبر کیویں پڑھی سی, فقہ جعفریہ, فقہ حنفیہ, ادوں ایک کی سی. مصطفیٰ جویں پڑھے اویں پڑھنی تے او سامنے. یہ مطلب ہے نمازاں انہاں دیاں فرق کوئی نہیں, تفریق کوئی نہیں, روزے دے ٹائم تفریق کوئی نہیں. تے سرکار کول نے, سرکار کول نے, میں پیانا سرکار کول نے. ابا گھر ہوئے نا تے بچے محتاط ہو جاندے. میں کی پہ پڑھنا, ابا گھر ہوئے تے بچے محتاط ہو جاندے نے. آ جڑے کان چ پہنچو آ کے پوچھ دینا امی اے ابو کدوں جانا ہے, انہوں نے ابو کی آخیا ہوندا ہے. ایویں ذرا محتاط رہنا پیندا ہے, اور ذرا محتاط رہنا پیندا ہے. میں اپنا مینوں یاد ہے میرے ابا جی ہوندے سن ویلی چو گھر سرگی والے, تے وہ آ کے تے بہندے سن پہ نماز کیڑا کیڑا پہ پڑھدا. ہاں میں جو ویکھیا ابا اوتھے, میں بغیر وضو تے شروع کر دی. وہ ٹائم تھوڑا سی تو اٹھ کے وضو کردا تو مینوں پتا سی اس دل کر کو وعدہ کاٹا ہو جائے, تے میں اٹھ کے نا میں کہ پھر پڑھ لاں گے, ابے نوں کیڑا پتہ ہے. آج میں ویکھیا تے میں مصلی پڑھ, اللہ اکبر, میں راضی, شکر ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے ابا گھر ہوئے تے بندہ ایڈا محتاط ہوندا ہے, بھاویں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پائے, ایک باری بندہ بکھا چھڑدا ہے کہ میں ستا نہیں سا, میں ستا نہیں سا. جڑا ابے دے ہوندیاں سو جائے وہ ٹھیک نہیں, تے جڑا محمد دے ہوندیاں سو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مطلب ہے کہ ابا گھر ہوئے تے بندہ محتاط ہوئے. ابا گھر ہوئے, ابا گھر تے ابا بھی ساڈا جویں دا ہے وہ تانوں پتہ ہے, ابا بھی تے ساڈا ہی ابا ہے. میرا ایک رشتہ دار تو پیو پتر لڑ پیا, میں صلح کران گیا, ہو سکا تسی نہ وچوں نکل جو. میں کیوں؟ ہو سکا اے میرا ابا ہے تے میں اے دا منڈا, مینوں پتہ اے کی ہے تے اینوں پتہ میں کی ہاں. اسی آپ ہی مک جائیں گے. وہ ٹھیک ہو گیا واقعی, جیوں جیوں میں ترلے کراں دوویں بگڑن, وہ آپس ٹھیک نے. اے ابا گھر ہوئے تے ایڈا محتاط ہونا چاہیے. بول جنہ بندیاں وچ ابا ہوئے وہ ایڈے محتاط ہوندے نے, تے جنہ بندیاں وچ زہرا دا بابا ہوئے, کیا بات ہے. سرکار کنے محتاط مسلمان ہوں گے. سرکار دی موجودگی چ اگر وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے تے اسی تے بہت مسکین ہاں نا. اور ساڈا اس ویلے امام بھی غائب ہے, سرکار دے سامنے بھی وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے. جتھے جتھے ہوئے ہیں اتھوں اتھوں قرآن پڑھنا. اللہ غفور بھی ہے تے اللہ رحیم بھی. کنیاں آیتاں سنن دا تہاڈا موڈ ہے وہ میں ویکھ لینا. پہلی آیت مجیدہ پڑھ کے, جویں ذاکر آندے نے پہلا شعر پڑھ کے میں ویکھنا کو کنا پڑھنا ہے. بیٹھے کی آندے ایک شعر پڑھ کے میں تانوں چیک کرنا کہ اگوں مینوں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. جے شعر پڑھ کے بندہ چیک ہو جاندہ تے آیت پڑھ کے نہیں ہو جاندہ. بولو نا. لو جناب پہلی آیت مجیدہ پڑھنے ہیں. پہلی آیت مجیدہ میں پڑھ رہا جناب سورہ مبارکہ بقرہ چ. وہ میں اپنے وقت دے اندر مکا دیاں گا, فکر والی گل کوئی نہیں. کوئی 40 کو منٹ میں یہ پڑھنا چاہنا, یعنی فضائل دا حصہ. یہ 13-14 منٹ ہو گئے نے. ہوں اللہ یہ معاف کرن والا. میرا موضوع ہے غفور اور خیر ہوئے تو جی, غفور اور رحیم. اللہ معاف کرن والا ہے. ہوں میں دا شان نزول پڑھ دیا. علم اللہ انکم کنتم, جان لیا یہ کہ تم جس طرح کے تھے, جان لیا تم کو اللہ نے کہ تم جس طرح کے تھے, پھر
تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تم نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا بات ہے بھائی، میرا موضوع ذہن چ رہے گا تو لطف ہونا ہے۔ ساڈا موضوع ہی موضوع ہوتا ہے، مولویاں دا اور ساڈے کو کی ایک موضوع ہی ہوتا ہے، وہ تحت چلنا ہے، وہ تحت انشاءاللہ لیکچر ہوتا جی، انہوں اسی ادھر ادھر ہو جائیے تو پھر ساڑا سواد مک جانا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اللہ نے تمہیں جان لیا، کن تم، جب تم تھے کی کرتے سن، تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، اپنے نفسوں سے۔ نفس نو یاد رکھو گے تو مجلس پہلے 5 منٹاں تے آج دھون تو بعد ایتھے آئے گی۔ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، فتاب علیکم، اللہ تم پر پھر بھی مہربان ہو گیا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہوں وہ گل دا پچھلی دا سارا بد بچوں کو پتہ نہیں، سورہ مبارکہ بقرہ دی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، آیت دا نمبر ہے جناب 187۔ ہوں میں تمہیں وہ گل دسن لگا جہدے تو بعد اللہ نے فرمایا کہ تساں خیانت کی تھی کدے نال؟ کیا بات ہے، گوانڈیاں نال؟ جے ڈاکٹر صاحب کلے بولتے رہے تساں آکھنا یار نے پڑھان آئے نے، سارے بولو کدے نال خیانت کی نے؟ اپنے نفساں نال۔ سارے اٹھاؤ جی، بہت شکریہ۔ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی ہے، کسی غیر سے نہیں۔ وہ گل کی سی، وہ گل ذرا نازک ہے، مستورات بھی بیٹھے نے تو پھر وہ دسنی پینی ہے، ورنہ پھر وہ سمجھ نہیں آؤ۔ جویں روزیاں وچ اج کل دنے سموسا حرام ہوندا ہے، پاویں قیمے والا ہوے پاویں آلو والا ہو، جویں سموسا حرام ہوندا ہے، روزے دار تے ہوندا ہے، باقیاں تے نہیں۔ اور جڑا 2 بجے لے جاندا وہ تے حرام تے نہیں نا، وہ تے حلال سمجھ کے کھاندا نا۔ روزہ رکھیا ہوے سموسا حرام، نمک پارے حرام، مٹھائی حرام، سیب ہن گنن دی لوڑ نہیں، ساری فریج جی حرام، ٹھنڈا پانی حرام، تتا پانی حرام۔ جویں اتنے میں نازک مرحلہ چھیڑ بیٹھا، ہن میں انہوں کور کرنا ہے، عزت اپنی بھی بچانی ہے تے تہاڈی بھی تے مذہب دی بھی، کیونکہ گل ایسی ہے جڑی اوتھے بیٹھ کے کرن والی، تے ہن میں سپیکر کے منہ تر لیا، اینوں اس چوں نکلن واسطے ہن چارہ میں کرنا ضرور ہے بھی عزت نال نکلیے۔ جویں دنے روزے وچ چیزاں حرام ہوندیاں نے نا، جدوں روزہ فرض ہویا نا ادو رات نو جڑیاں شہواں حرام ہوندیاں سن نا، انہاں چ زوجہ محترمہ بھی ہوندے سن۔ ادو اگے میں کھل نہیں سکتا، مولا تانوں جزائے خیر عطا۔ ادو زوجہ محترمہ بھی جویں اج کل دنے روزے تے دودھ حرام ہے، سموسا حرام ہے، کھان پین حرام ہے، رات نو زوجہ بھی حرام ہوندے سن۔ وہ پھر اگلی گل میں کرن دا ایتھے منو سمجھ نہیں پیوندی کہ میں کراں، ہن آپ ہی سمجھنا جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تاکہ آیت دے پردے وچ گل نو سمجھیے، آیت دے پردے وچ سمجھیے۔ اللہ فرماندا ہے اساں تانوں منع کیتا سی کہ روزہ کھولن تو بعد تے سویرا روزہ رکھن تو پہلے درمیان وچ تساں مستور نال بھی اپنی زوجہ نال بھی کوئی تعلق بس کافی ہو گیا، مولا تانوں جزا دے وے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے علم اللہ انکم کنتم تخاتون انفسکم، ہم نے منع بھی کیا ہوا تھا پھر تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ میرا خیال ہے آباد رہو جی، ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہمارے حرام کرنے کے باوجود تم باز نہ آئے اور تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، اور تم سمجھتے تھے کہ ہم چھپ کے ایسا کر رہے ہیں۔ علیم اللہ، اللہ تو جان لیتا ہے نا، تم بندوں سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، چلو کوئی بات نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ فتاب علیکم، ہم پھر تم پہ مہربان ہو گئے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، اور ہم نے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، یہ بندے اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لہذا ہم آج کے بعد اتنے غفار ہیں کہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ کوئی غفاری اللہ دی ذہن چاہیے، اجے بھی نہیں آئی تو پھر باقی سیباں دے ہونی ہے۔ اور جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو تانوں بھی ستاری اللہ دی سمجھ نہیں آ رہی،
تے غفاری اللہ دی سمجھ چ نہیں آ رہی. کنوارے بچے دے بعد یہ بھی سوچ لین گے کہ میں پڑھنا پیا اور کی یہ گل ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ مطلب ہے کم از کم شادی شدہ تے بولو کہ اللہ نے یہ معافی دے کے اگوں کی کرم کیتا. اللہ فرمایا وہ جڑی پابندی سی نا ہون کوئی نہیں. کیوں؟ یہ بندے اپنے نفسوں پر خیانت کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اب آزادہ اے پوری دنیا کے مسلمانوں جواب تو دو نا. جب مصطفیٰ کی موجودگی میں نفس قابو میں نہیں رہتے کی سن دے ہو پہ میں پیانا مصطفیٰ کی موجودگی میں بندوں کے نفس قابو میں پھر 6-7 بندے بولے نہیں رہنے قابو ہے جی. بندیاں وہ کم کیتا ہے نا جڑا اللہ نہیں سی چاہتا. کیوں؟ انہاں کدھے تے خیانت کیتی؟ اپنے نفس پہ. یہ مطلب ہے یار پہچانو تو صحیح جو اپنے نفس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے وہ پورے دین کا حاکم کیسے بنا دیا جائے. یہ سن رہے ہو یار وہ بھی پیغمبر دی موجودگی بچے بندے امانت نہ رکھ سکے بلکہ وہ اپنے نفسوں سے خیانت کر چکے تھے. اگر میرے مجمع دے ذہن لفظ انفسکم اور نفس موجود ہے پھر ادو وڈی دلیل میرے کو کوئی نہیں. اسا نشہ کر کے حیدر کرار نو نبی دا خلیفہ تے بلا فصل نہیں منیا. ہم نے اسے نبی کے بعد دین کا عادی مانا ہے جس کے نفس کی یہ شان ہے کہ رسول مبالے میں لے جا کے کہتا ہے انفسنا و انفسکم. اے اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو صدقے جاواں جی مہربانی جی شکریہ جی آباد رہو جی مولا تمہیں جزائے خیر عطا. آباد رہو جناب. اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ ستار بھی ہے اللہ غفار بھی ہے. ہوں ایک اور آیت مجیدہ پڑھی اور پڑھنے ایتھے اللہ پاک نے ایک آیت مجیدہ سورہ مبارکہ میرے کول آل عمران قرآن پڑھ دیا جانے تے نصیحت لین دیا جانے. خالق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے حبیب اللہ کی یہ رحمت ہے اس امت پر کہ ان میں تو ہے. اللہ کی رحمت ہے کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اللہ کی فرمایا جڑی میں آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ہاں اور رحمت ہی میرا نبی ہے اور رحمت ہی میرا نبی ہے. توجہ فرمانا آیت مجیدہ جڑی پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت دا نمبر جناب 158. اللہ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے حبیب اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ نے تجھے نرم دل بنایا ہے. اللہ نے تجھے نرم دل بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے چلو تند خو آندے نے جڑا گلاں کوڑیاں کرے کوڑیاں سنگ دل آندے نے جڑا دل پتھر ہوتا. اللہ نے آپ کو نہ تند خو بنایا نہ سنگ دل بنایا. اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكَ یہ تیرے جو ارد گرد ہے نا یہ ایسے بھاگتے کہ واپس ہی نہ آتے. ہاں یہ تیرے دل کی نرمی کی وجہ سے واپس آتے ہیں. کیوں بولتا ہی ایسا ہے کہ یہ واپس آ جاتے ہیں. میرے حبیب یہ جو بندے ایسا کر چکے ہیں نا ہن کی کیتا نے پڑھا اور کچھ کریے تو معافی ہوندی ہے نا خدا دا نا جی کچھ کریے تو پھر معافی طلب کری دیئے. مہربانی اسی اپنے واسطے معافی طلب کر رہے ہیں اس مجلس سے پاکے. اللہ فرماندہ ہے فَعْفُ عَنْهُمْ. میرے حبیب ان کو معاف کر دے. ان کو ستار بکھو تے غفار بکھو پیغمبر نو پیانا تو آڈی کیا بات ہے. ان کو اوہ اللہ پیاندہ ہے ان کو معاف کر دے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے مجھے کہہ کہ تو ان سے معاف کر. انہاں واسطے منو آگ کہ انہاں معاف کر دے. میں آنا تو معاف کر دے. میں آنا تو معاف کر دے.
تے نال منوں تو آکھ انہاں دے کول کھلو کے کہ انہاں نو معاف کر ہے تیری ستاری تو صدقے آپ بھی معاف کر دے وڈا معاف کر چھڑے تے چھوٹے نو وچ پان دی لوڑ کیڑی ایتھے حیرانگی دی گل ہے اللہ معاف کر کے پیندا ہے تو انہاں دے وچ کھلو کے نا منوں آکھ کیا بات ہے انہاں دے وچ کھلو کے میں معاف کر دیتا ہے تو انہاں دے وچ کھلو کے نا منوں ذرا آکھ پہ یا اللہ انہاں نو معاف کر دے میں یہ تے راز کی ہے اللہ فرماندا ہے جے میں سدیاں سدیاں معافیاں دین لگ پاواں اے تے او بوہا ہی چھڑ جان جنہاں مینوں منوائے صدقے جاواں جی یا بات و شاد رہو اللہ ستار ضرور ہے اللہ غفار ضرور ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کے لیے تو مغفرت کر ان کے لیے تو معافی مانگ اور میں نے تو معاف کر دیا ہے میں بھی کر دیتا ہوں لیکن تو کر حضرات ضروری اعلان سنیے اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے رسول معاف کرے اور رسول اسے معاف کرتا ہے جسے بدول معاف کرے اے انہیں آیتیں بھی پڑھنی جویں اگے میں پچھلی گل دسی ہے کہ انہاں کی کیتا سی وہی میں ہی دسیا یہ بھی میں ہی دساں دس دے نا کی گل ہوئی انہاں کی کیتا ہاں دسنا جی خالق کائنات فرماندا ہے پہلی گل تے ادھی گل تانوں سمجھ آ جائے گی اے کدوں اللہ نے آکھیا ادھی گل تے ہونی چاہیے جے کوئی ہوش وچ بیٹھے نے بندے اے جنگ احد دی گل کیا بات ہے جناب کدوں دی جنگ احد دی اللہ نے بدر وچ مومناں نوں آکھیا سی کہ میں تواڈے نال ہاں تے اکثریت کولوں گھبرایا جنا اے سورہ انفال وچ آیت موجود ہے اج نہیں پڑھدا اے احد وچ پھر ایسی گڑبڑ بنی پہ 70 شہید ہو گیا تے گڑبڑ ہو گئی حضور زخمی ہو گیا چج کوئی نہ رہ گیا یہ چڑھ دوڑے کافر مسلمانوں دے اوتے تو فتح شکست وچ بدل گئی تے او پھر بندے پریشان ہو کے سوچدے سن وعدہ تے انہیں کیتا سی وعدہ اے صدقے جاواں وعدہ تے انہیں کیتا سی کہ میں تواڈے نال ہاں تے ساڈے نال کی بنیا تے لے دے گئے وعدہ تو انہیں کیتا جدو انہیں آپس گلاں کیتیاں نے کہ وعدہ انہیں کیتا سی بدر وچ کہ تسی تھوڑے بھی ہوئے تو میں تانوں غلبہ دیاں گا ساڈے نال اس کی کیتا ہے ایتھے اللہ فرماندا ہے لقد صادقکم اللہ وعدہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا کدوں ایتھے ہونا جے اللہ فرماندا ہے اذ تحسونہم باذنہ تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ ہو رہے تھے ایتھے ہونا جے اجے ہن جنگ احد وچ تسی مار دے نہیں سو پے وہ مردے سن پے تسی کٹ رہے سو پے وہ کٹ رہے سن تسی قتل کر دے سو پے وہ قتل ہوندے سن پے ہاں تے پھر اللہ فرمایا میں کی کیتا ہے میں نس گیا کیا بات ہے تواڈے سنن دی میں کتے نس گیا میں تو ہن بھی موجود ہاں تے میرا وعدہ بھی موجود ہے جو کیتا تساں کیتا ہے بندیاں نوں اجے بھی عادت ہے کڑی 150 دی مسیطے لوا کے اندر میں لوائی کہ پرانی جُتی پا کے نویں جُتی کسے دی پا کے جاندے ہوں تے اتھے پھڑ کتن تے بندہ ایتھوں پھڑ لوے تے بندہ آندا ہے کی کیتا ہی آندا جو اللہ نوں منظور تینوں اللہ آکھیا جی جُتی کسے دی پا جا اے بندیاں نوں عادت ہے تے بڑی پرانی ہے کر دے آپ نے پاندے اللہ تینے جو وہ جڑے ذاکر نے 5 قصیدے پڑھ لے ہوں چنگے پلے عزت نال ذاکر بیٹھے نے میرے کو اوڑا بچارو تو انہوں آندہ نا اتھے بے کے فوق دا پڑھو وہ تو اڈا سجن نہیں جے 5 تے اگے اسے پڑھ لے لینا تے آواز ہو جی 5 پڑھ کے تھکی ہے انہوں آنا فوق دا پڑھ اے فوق کھورے کوئی کی اسمانی بجلی سی جیڑی اجے بھی جتے تے پیندی انہوں لے دے جاندی وہ 6-7 بندے بچارے اچھی آواز اتاں دی اتاں اتاں دی اتاں اتاں دی اتاں 5 جو تو پڑھ لینے تے 6واں تینوں فوق دا پیان دینے تو نہ پڑھ وہ تو مصاحب شروع کر کے پھر صحیح تے جڑے بھائی آواز اتھا جا کے پاٹ پوٹ جانی چیکا نکل جانی تے باہر نکل کے آخنا جو مولا نو من مولا تو انہوں جزا دے وے کر دے بندے آپ نے تے پاندے اللہ تے مولا تے لو اللہ پاک نہ بندے نو آکھیا بھئی چنگے پلے پر لڑتے سو تسی مار رہے سو اور مر رہے سن تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے پھر ایک لفظ آ رہے ہے ترجمہ ذرا گرم ہے جی گرم پانی دی چھٹ بندے نے منہ تے جائے تے بندہ مچ پیندا تو سا دھیان رکھنا ہے اہل سنت دا ترجمہ تے ہے گرم ہے ساڈا سرد ہے ساڈا نہیں ایڈا تتا جڈا یہ تتا ہے
کرنا میں وہ جڑا میرے سامنے میں ایمانداری نہ کر لگا. اللہ فرماندا کنہاں نوں؟ انہاں بندیاں نوں جڑے عہد وچ پہ لڑدے سن تے ایک دم مغلوب ہو گئے تے وہ کافر غالب آ گئے. اللہ وعدہ تے کیتا سی. اللہ فرماندا اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم کاٹتے تھے اور وہ کٹ رہے تھے. پھر اللہ فرماندا اب بتاؤ حتی اذا فلشتم نامردی تم نے دکھائی تھی یا اللہ نے دکھائی؟ تم نے نامردی دکھائی. تم نے یہ جڑا بندہ منہ چوں نہیں پہ کرتا تسی کھل کے آکھو تم نے فلشتم تم نے نامردی دکھائی. اہل سنت دا ترجمہ ساڈا اپنا بھی پڑھا ساڈے علماء نے ترجمہ کیتا ہے. میرے کو ایک ترجمہ ہے تطہیر زیدی صاحب دا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. وَإِذَا فَلِشْتُمْ تم نے سستی دکھائی. پرانے بندے بیٹھے نہ جڑے اور مہربانی کر کے میرے ہاں کرن بزرگ تے بچے آپ بعد ہی سمجھ جان. یہ ساڈا ترجمہ ہے کہ تم نے سستی دکھائی. اہل سنت دا کی ترجمہ تم نے نامردی دکھائی. ویسے نامردی بھی سستی ہوتی ہے لیکن ساڈے عالم نے دو ترجمہ کیتا ہے. تم نے کمزوری دکھائی تم نے سستی دکھائی. اہل سنت نے ترجمہ کیتا تم نے نامردی دکھائی. رکھ وہی مولوی قرآن تے ہاتھ تیرا ٹل لگ گیا پورا رمضان گستاخ صحابہ نے تو کہ صحابہ دی گل ہے. ساڈا مولوی آندا تم نے سستی دکھائی تیرا آندا تم نے نامردی دکھائی. شیعہ آندا وہ سست تھے تیرا آندا وہ نامرد تھے. ہن 10 گستاخ وچوں کا تہاڈی کہ آواز ہی مولا تانوں جزائے خیر دے بولو. ساڈے علماء نے ترجمہ کیتا تم نے سستی دکھائی تم نے کمزوری دکھائی. وہ فرماندے تو سب 3 کام کیتے. ایک تو تم نے نامردی دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ آپس میں جھگڑنے لگے فی الامر ایک کام میں وَعَصَیْتُمْ اور تم نے رسول کی نافرمانی کی. تم نے نبی کی نافرمانی کی. اور جب نبی کی ہی نافرمانی کر دی تھی تو پھر اللہ ساتھ کیسے دیتا؟ 3 کام ایسے ہیں جو تم سے سرزد ہو گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن حکیم اللہ فرماتا ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے پھیر دیا ان کو تم پر. پسپا ہو گئے تم اور چڑھ دھوڑے تم پہ کافر. یہ مطلب ہے قرآن نے ہمیں درس دیا جب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے سست ہو کے محمد کی نافرمانی کرنے لگے اللہ ساتھ بھی ہو تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو آڈی کیا بات ہے. اس دے باوجود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دی. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے لہذا اللہ نے تمہیں اگے جڑے کو 2-4 پہ کوندے سن وہ بھی گئے نے. اللہ نے ان کو ایتھے اللہ پاک خود فرمایا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا. نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا اور وہ کرنے کیا لگے؟ اللہ فرماتا قد احمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ اللہ کے متعلق اس طرح سوچنے لگے جس طرح زمانہ جہالت میں سوچا کرتے. پڑھے لکھے نوجوانوں خدا دا نام جے سورہ مبارکہ آل عمران پڑھ رہے ہیں 152 تو شروع ہویا جے تے 58 تک پڑھیا جے آپ ہی ساری گل سامنے آ جائے گی. تمہارے نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا اور تمہارے نفسوں میں ایسا ظن پیدا کیا ایسے خیالات پیدا کیے. کیسے؟ ظن الجاہلیہ جو جہالت کے دور میں تمہارے دل میں آیا کرتے تھے تم اللہ کے متعلق ویسے ہی سوچنے لگے. آج نے کتابہ تیانل نہیں بیکھیا اس لوڈو بھی نہیں بیکھی میں بیکھی ہے جی تو ہم شکری سارے ہیں بیکھی ہے. ایک تے لوڈو ہوندی ہے وہ ڈبے بنے ہوندے ہیں وہ تے دوجے پاسے جتے سیڑھی سوڑی بنی ہوندی ہے. تو ساں ویکھیا ہوئے گا کہ بندہ گجیاں لے کے 2 دانے لے کے 3 دانے لے کے 5 دانے 6 لے کے مر پٹ کے کدھر 80 84 85 تے اپڑدا ہے اوتھے سپ دا منہ ہوندا ہے اوتھے منہ تے جاندیاں ساریاں چال اوتھے ہی کتھے بولو 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 کتھے جا جتھے
آئے ہیں یہ مطلب ہے جی میں محنت تو بعد بندہ کدھر پہنچے تے اگوں سپ آ جائے تے وہ لڑ جائے تے بندہ پھر اتنے کتنے جتوں ٹریا سی کتوں جتوں ہوں پتہ لگے شیطان کنوں آندے نے ہائے ہائے شیطان انہوں آندے جو محنت کو ضائع کر دے صحابہ نے کلمہ پڑھا اللہ کی توحید کو مانا پیغمبر کی رسالت کو مانا قرآن کی عظمت کو مانا کعبہ کو اپنا قبلہ مانا تو ہویا کہ اے جی مشکل نہ اپنے ایمان دے درجے تھے اسلام دے درجے تھے اگوں شیطان نے نفس سے حملہ کیتا او پھر کتھے جتھے ٹرے سان یعنی جس طرح تم جہالت میں اللہ کو سوچتے تھے ویسے ہی تمہیں سوچنے لگے تم اس شیطان کے حملے کی وجہ سے حضرات دوسرا اعلان سنیے یہ نفس عمومی پہ شیطان غالب آتا ہے نفس رسول پہ غالب نہیں ہے سبحان اللہ سار اٹھاؤ یار اللہ فرماتا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا حالانکہ یظنون باللہ غیر الحق کی تمہارے دل میں وہ بات آئی تھی جو حق نہیں تھی سید ابو العلا مودودی وہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے اللہ کے متعلق سراسر خلاف حق کو سوچا خلاف صادق شاہ کوئی صادق شاہ کی گل ہے وہی ہر تھان ویکھے نے تساں ہر جگہ ویکھے نے ہر ممبر تے ویکھے وہی نے آندے ہو تو پھر اٹھا دینا پھر تواڈے اپنے نے یار کی ہو گئے مہربانی توجہ میری طرف کرو میں مکا دینا تمہارے دل میں وہ بات آ گئی جو غیر الحق جو حق نہیں تھی حق نہیں تھی کنی آواز کڈنا تے تواڈے تک پہنچے آڑی اونچی اونچی بولنے ہیں نا ایویں توجہ واسطے ورنہ گل اڑی ہوندی حضرات ہم پر یہ الزام لگانا کہ شیعہ حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے تو علی کو صحابہ میں بھی شامل کر دے علی پھر الگ ہے ہم علی کو آل محمد میں بھی مانتے ہیں ہم حضرت علی کو صحابہ میں بھی مانتے ہیں اور جو آل محمد میں الگ نظر آئے وہ صحابہ کے برابر کیسے ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پر تمہارے نفسوں نے شیطان کو اس طرح قبول کیا کہ تم ظن الجاہلیہ اور غیر الحق تم وہ سوچنے لگے جو حق نہیں تھا وہ سوچنے لگے جو حق نہیں تھا اور بندے تو وہ بھی سوچتے ہیں جو حق نہیں ہوتا ان کو علی کے برابر نہ کرنا علی خود حق ہے نبی نے فرمایا اللہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو علی کو ادھر نہ موڑ جدھر حق مڑتا ہے حق کو ادھر موڑ تم نبی کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن اللہ نے پھر تمہیں معاف کر بہادر و شیعہ جڑا ایتھے داد دے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر بڑا بہادر و شیعہ کلیجہ دا ایڈا جڑا پہ آندہ ہو اللہ نے تمہیں ترائے واری قرآن چاہیا تو اسی ایک واری تے آکھو اللہ نے ان بھاگنے والوں کو معاف کر دیا اے منو بدعقیدہ نہ آکھا جے قرآن ہی ہے جے کیونکہ کئی باری پہلی باری بندہ گل سننے چاہتا ہے یہ کتوں آئی یہ کدھروں نہیں آئی یہ قرآن چ آئی یہ سورہ آل عمران پڑھو 152 نمبر آیت تو لے کے 158 نمبر آپ بھی پڑھو نا تھوڑا ذرا دل ٹھنڈا ہوئے اللہ نے ان کو ماں تھوڑے بندے بولتے ہیں ہوں تو دل نہیں نہ پہ کرتا اللہ معاف کرے اور میں کی کراں بھائی اللہ ستار ہے اللہ غفار ہے اللہ غفور ہے آج یہی تو موضوع ہے اللہ رحیم ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو میں نے تمہیں اے میرے حبیب تو بھی ان کو معاف کر دے میں بھی معاف کیتا ہے تو بھی انہوں معاف کر شاید کوئی بندہ میرے نہ ہوں بولے اللہ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دیتا جن نے عہد چ نبی نو چھڈ کے گیا ہو میں تمہیں ہے صدقے ہوں کچھ بندے بولے نے لیکن وچوں چکا کے نہیں میں تو انہوں بلان دا کوئی ذمہ دار نہیں لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ فرمایا میرا حبیب میں ستار ہوں میں غفار ہوں ایک واری پجے نے کوئی نہیں کر میں انہوں معاف کر دیتا ہے روڑا کوئی نہیں خندق بھی اگے آ رہی ہے حنین بھی اگے آ رہی
ہائے ہائے کمال ہے وے میں وینا میری دتی معافی تو فائدہ کیڑا کیڑا اٹھانا تہاڈی کیا بات ہے میرا خیال ہے کہ مجلس ہو گئی 39 منٹ ہو گئے ہوں ایک جملہ مصیبت دا شاید میں پڑھ لوں لیکن میں ہوں وہ ساریاں آیتاں تمہیں پتہ نشانیاں میں بہتیاں لائیاں ہوندیاں ہر مجلس دو طرح رہ جاندیاں وہ جدوں لانا ہونا نا نشانیاں ادوں میرا شاگرد آندا ہے بس کر انہوں پتہ ہوندہ بھی 1.5 گھنٹے تے گل جانی ہے انہیں کتنے اگے بھی کھڑنا ہوندہ نا وہ پھر آندا تھوڑیاں لاؤ انہیں میرے گھر شکایت کر دیتی ہے میری بیوی نو پہ مولوی نو نشانیاں تے تھوڑیاں لائے ہو سکا اس گل دا کی فائدہ ہو سکے ویلے نال گھر آ جاؤں ویلے نال گھر آ جاؤں گے وہ سچی مینوں آکھن لگی وہ ٹھیک پہ آندا منڈا تسی بھی شروع ہی ہو جاندی وہ میں کہ اللہ دی بندی ہے میں دوپٹیاں تے نشانیاں پہ لانا میں قرآن تے پہ نشانی لانا ہو سکا نہیں ویسے وے کہ تھوڑا پڑھا کرو نا ذرا جا کے بندے بھی مطمئن ہوں تو پچھلے پڑھنے والے بھی گاڑا نہ کڈن کیونکہ جدو گھنٹے تو اتنے جائے تیرا مگرلا تسبیح کرتا ہے بے شمار دی کر بیش اللہ معاف کرنے والا اللہ معاف کرنے والا ہے پامیں نفس تے شیطان حملہ کرے لیکن اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے ایک آیت سنو تے اجازت اللہ فرماندا ہے میرے حبیب سورہ مبارکہ صف دی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں خالق صدقہ جاواں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان اللہ زینا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کیسے لوگ اللہ فرماتا ہے وہ بھی تو ہیں میں کیا وہ کہڑے فرمایا وہ بھی ذرا سنا دے تاکہ کم از کم بندے مطمئن ہو کے کرانو جان میں کیا خالقہ وہ بندے کہڑے نے فرمایا سورہ مبارکہ صف پڑھ سورہ جمعہ دے بالکل نال لگ دی صورت ہے خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو میدانوں میں آ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے ہائے ہائے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور جب کوئی دیوار سے ٹکرائے دیوار نہیں گرتی وہ بھاگتا ہے اور بندہ لبو جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں جنہوں اللہ دیوار آکھے وہ نسدی نہیں ادھنال وج کے بندے مردے نے بول بھائیو کون ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ زینہ ان کی ایک نشانی ہے نا نہیں دسے مطلب سارے بندے اپنا نام رکھ لیں میں کہ اللہ کون ہے فرمایا یحب الذین اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو میں کہ اللہ جڑے آؤ بجاندے نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں شیطان اس کے نفس پہ حملہ آور ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے بھائی صدقہ جاواں آج راشیاں نو روزہ نہیں نہ رکھن دیندا یہ حملہ آوری اس واسطے ہوندا وہ جان دے علی نال محبت کر دے تے جے علی نال محبت کرن والا کتے روزہ رکھ گیا ایدی تے شان اور ود جائے گی اگے ہی علی نال محبت کردا ہے تے جے کدرے اے روزہ رکھ گیا تے وہ گل سچی ہو جانی ہے علی ولی اللہ تو پہلے جڑا نے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین اس متقین بھی شامل ہو جانا اس مومن نے وہ پھر روزے تو پہلے ہی 15 دن آ جاندہ ساڈے ہل تے آ کے آندا کی ہے گرمی بڑی عید کا مشکل ہی جیڑا تواڈے خیال وچ بھی آ کے آکھے نا عید کا مشکل ہے سمجھو شیطان سرگی بندہ جاگ ایویں آ جا مچھر دی وجہ تو یا تھکاوٹ دی وجہ تو اذان ہوندی ہوئے حی علی خیر العمل میرا خیال ہے جویں تسی چپ ہوئے ہو تو اڈا دل فوت ہو جائے جڑا آندا حی علی خیر چپ کیوں ہوئے اچھی بولو سرگی بندے نو جاگ آ جا مچھر دی وجہ تو بندہ آکھے حی علی خیر العمل میں وہ زانا کی جڑی ساڈی حی علی خیر العمل یہ جڑا تینوں کان جا کے آندا نہ ستا رو تیریاں نمازاں تے بیٹھا سمجھ شیطان ہے حضرات ضروری اعلان سنیے جیسے شیعہ کو جو کوئی بھی نماز اور روزے میں گنجائش دے وہی شیطان ہے
الجنتی والناس، وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ کچھ شیطان ہیں جو جنوں میں ہیں، کچھ شیطان ہیں جو انسانوں میں ہیں۔ جو جنوں میں رہ کر نماز روزے سے روکے وہ بھی شیطان ہے، اور جو دلائل دے کے نماز روزے کو کمزور کرے وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان ان نفسوں پہ حملہ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، شیطان ان نفسوں سے تنگ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہن فضیلت سنو گے اپنے پیر دی؟ سر چک کے جیو میرے نوجوانوں، یونیورسٹی تک کالج سر چک کے جیو۔ قرآن چو میں ثابت کر دیا گا بندے کے نفسوں پہ شیطان حملہ کر کے جاہلیت میں لے جاتا تھا۔ علی نفس رسول ہے، کیا بات ہے، قرآن کے مطابق علی نفس رسول ہے۔ اس لیے علی صرف اللہ سے محبت نہیں کرتا، ہاں اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ 39 دن علام انہاں کون سی جو اللہ سے محبت کرتے تھے، 39 دن دی شام نو نبی نے فرمایا کالو سے دوں گا جیسے اللہ محبت۔ علی وہ ذات ہے، علی وہ ذات ہے جہدے نال اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ دا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ لڑائی چو جڑا بندہ اگے پیچھے ہو جائے دشمناں نوں تے تو غصہ لے جاندا ہے، او آندے نے او تے ہاتھ چ ٹر گیا سی، جڑا ٹکا کے لڑے تے بندے مارے او تے تو غصہ نہیں لیندا۔ ہن پتہ لگ گئی سارے زمانے نوں علی تے غصہ کیوں۔ کافر مارے نے تے اللہ علی علیہ السلام نے، مشرک مارے نے تے علی علیہ السلام نے، منافق مارے نے تے علی علیہ السلام نے، یہودی مارے نے تے علی علیہ السلام نے، اور دنیا نوں مرصوص بن کے رہے نے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہے نے۔ جننے بندے مارے سن انہیں خاندانہ چ علی دی دشمنی پی گئی۔ حضرت علی نے کدوں کدھر زندگی چ ایک بار بھی آکھیا ہے کہ مینوں معافی دے دیو، میرے کو بدلے نہ لو؟ نہیں، علی فرماتے ہیں اللہ دے دشمنوں علی حاضر ہے، نبی دے دشمنوں علی حاضر ہے، قرآن دے دشمنوں علی حاضر ہے، کعبے دے منکروں علی حاضر ہے۔ آ جڑی میری اکھ چوں آنسو آیا تے تواڈے چ آیا، اسی پاگل تے کوئی نہیں۔ جڑا بندہ زندگی چ مجلس چ پہلی بار آیا سن لوے، اسی پاگل نہیں، سانو بد دعا نہیں، سانو نبی دی دھی دی دعا ہے۔ پوچھو مینوں اسی کیوں روئے ہیں؟ خدا دی قسم علی جنگجو سن، علی صاحب ذوالفقار سن، علی بہت بہادر سن۔ علی فرماتے سن موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ آ جائے، جب مرے گی موت مرے گی، علی کو موت ہے ہی نہیں۔ ایج بنیان مرصوص بن کے لڑتے رہنے۔ دل قابو کرو، ایک جملہ آکھن لگا، دکھ ایک گل ہے، اگر دنیا نے بدلے لینے سن اپنے قتلاں دے تے پتراں کولوں لیندے۔ ہاں مولا علی دیاں دیاں بڑے بڑے صدقے جاواں جی، آباد رہو جی۔ سینئر ذاکر میرے سامنے تشریف فرمان ہے۔ بدلے لینے سن، لوکی پتر مار چھڑدے نے بدلے وچ، لوکی پتیجے مار چھڑدے نے، لوکی پنیویں مار چھڑدے نے، لوکی دوترے بھی مار چھڑدے نے، لوکی پوترے مار چھڑدے نے، تے پھر اخیر بندے آندے نے اج اسی راضی جے، اج ساڈا ویر مکا جے، اساں گواہ بھی مار چھڑے، اساں وکیل بھی مار چھڑے، اساں گھر دے مدعی بھی سارے مار چھڑے۔ کدی تے بندے راضی ہوندے نے نا، ہائے مسلمانوں تسی شبیر نو مار کے بھی راضی نہیں ہوئے۔ علی دے پوترے مارے تے تہاڈا اندر ٹھنڈا نہ ہویا، حیدر دے نواسے مارے تے تہاڈا اندر ٹھنڈا نہ ہویا۔ 10 محرم دی دیگر جو شبیر دا سر نوکے سنا تے ٹنگ دتا سی تے لے جاندے سر نو جتھے کھڑنا سی، سجاد نو آندے ہن تو فارغ ہے، آ پھپھیاں نو لے کے مدینے ٹر جا۔ میں نے ایک بندے آکھیا جی 10 محرم نو سویرے نکل کے آکھا کرو حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ پٹ دے کیوں؟ تیاں نو بھایا ہوندا تساں چوکاں وچ۔ تینوں ایک گل دساں، انہاں نو اسی موٹر سائیکلاں تے کاراں تے سکول چھڈ کے بھی آپ آنے تے لے کے بھی آپ آنے۔ ہن سانو دس جنہاں نو جاندیاں بھی نال ہونے آوندیاں بھی نال ہونے تے آنے چھٹی والے باہر نہ نکلی، جدوں میں آواں گا ادوں نکلے۔ جنہاں دی عزت دا سانو اینا خیال ہے، سانو آرام نال پوچھ انہاں نو چوکاں چ کیوں باندھے؟ 10 محرم نو بھੈਣ بھی اوتھے ہی روندی ہے، بھرا بھی اوتھے کر صدقے جاواں۔ وجہ میرے کو پوچھ، وجہ صرف یہ نہیں ہے اساں سویرے نکلنا کرنا سی، تیاں کر رہنیاں سن حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ آندیاں اساں شام نو یا دوپہر نو گھر آ جانا سی،
پر جے گل قتل تے مک جاندی۔ ہائے ہائے آ جڑا گلی گلی پھرنے آنا اس واسطے پھرنے آ لوگوں آ ویکھ لو انج رڑیاں سجے علی دیاں بیٹھے اسی پیاریاں نہیں کرتے اسی چوکاں چ بٹھا دینے ہاں گلیاں چ نال لے کے ٹرنے ہاں کیونکہ گلی گلی گئیاں نے حیدر دیاں بیٹیاں 10 محرم دی دیگر نو نہ فاتحہ پڑھ دے جے تہاڈا دل بہتا نہ دکھ جائے تے ایک حقیقی جملہ مقتل دا پڑھ میں دکھے دل نال پڑھن لگا گستاخی نہ سمجھنا شمر نو ایک بندے نے تے عمر سعد نو آ کے آکیا کہ اپنے جو دفن کر لے جے تے آ جڑے انہاں دے نے اس ایک جملہ کیا میرا منہ زبان پہ لڑکھڑان دی ہے جڑے اس بکواس کی تھی ہو سکے دفن مسلمانہ نو کری ہے تو اندازہ لایا نہ ملعونہ دے ذہن چہل بیت دکی مقام چیلنج کر غیر مسلم نال بھی کوئی لڑدا ہوئے تے پتراں دے قتلاں تو بعد پوتریاں دوتریاں تو بعد لوگ اندر ہن ساڈا ویر مک گیا او مسلمانوں تہاڈا ویر ہی نہیں مکا شبیر دا سر نو کے سنا تے پھر اعلان کیتا جے انہاں نوں لوٹ لو تہاڈے گجرات دا جو ذمہ دار سی جڑا میرے استاد مکرم دے سامنے اٹھے قبلہ صابر نقوی صاحب نے ایک جگہ پڑھیا کہ شام غریباں چوراں تے ڈاکواں دی طرح کوفی تے شامی زہرہ دیاں لاڈلیاں نو لٹن واسطے دھوڑے درمیان جو میں نہیں پتا کیڑے پنڈ دی شہر دی گل ہے شادی وال دی ہے یا ایتھوں دی مینوں دس دے سنے کہ ذمہ دار اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو سکیا سی عالم تے نہیں لیکن پر دے روز فیصلے مکانے ہاں تے مولوی صاحب لفظ تبدیل کر چھڑا کیڑے کہن لگے چور نہ آکھو تے انہاں نوں ڈاکو نہ آکھو انہاں کہا چور ڈاکو نہ آکھاں کیوں نہ آکھاں اس گل کی تھی مولوی صاحب فرماندے میرا جگر پھٹ گیا ہو سکے چور جنہ بھی بہادر ہوئے چوری کردہ کسے کو ڈردہ ضرور ہے آئیو دے ذہن وچ کسے دا ڈر ہوندا ہے ڈکیت بھاویں کنے بہادر ہون ادھروں بار بار ویندے نے پولیس دی گڈی تے نہیں آ گئی فوج دی گڈی تے نہیں آ گئی او آندا چور نو چوری کردے کسے دا ڈر ہوندا ہے ڈاکو نو ڈکیتی کردے کسے دا ڈر ہوندا ہے آج نے 10 محرم دی شام نو محمد دیاں تیاں دیاں خیمیاں لائے نے انہاں نو جدا ڈر سی او دے بازو پہلے کر عباس تو بعد انہاں دے ڈر مک گیا آباد رہو حضرت امام حسین نے شام نو فوج نے خطبہ دیتا سی نا خطبہ جڑے ویل دیگر ہوئی ہے زہرہ دی تھی نے اپنی فوج بلائی آ فوج جڑی پردے چ بیٹھی ایتھے بھی دو حصے نے نا مجلس دے ادھر بھی تو ادھر بھی ایک جملہ اس واسطے پڑھ دیں بی بی نے فرمایا میری فوج اکٹھی ہو جائے اور جڑے فوجی آئے نے تو حسین چاہوں دے ہائے ہائے قاصد بھیج کے نا تے کرنل جنرل سپاہیاں نوں مگوان دے قاصد دا کام دیتا فضا نے آن والی کوئی رکیہ سی کوئی فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ یہ ساریاں بیبیاں بی بی دے دوالے کٹھیاں ہو گئیں تے بی بی نے فرمایا میرا ویر دنیا چھڑ گئی جی فرمایا میں لٹی گئی ٹھیک بی بی نے فرمایا ہون نا میں تو انہوں اس واسطے بلایا جے تسی میری گل منو تو میں کراں بیبیاں کہن لگیاں بی بی پاک تو آڈی عزت دی قسم ہے جویں راتی شبیر خطبہ دیندے سن تے ساڈے شوہر تے پرا جڑے شہید ہوئے پہن جویں او مندے سن نا مولا دی اسی تو آڈی اونج نہ منیے تے ساڈے چ فرق ہے تسی گل تے کرو تو آڈے کلو تے سجاد بھی حجت خدا بھی مشورے کر دے ایک بار منہ چو کڈو ساڈے واسطے حکم کی ہے بی بی پایا تو آڈی آئے پہلا نکلی ہے نا بی بی فرمایا تسی منو گیا فرمایا بی بی پاک تینو ویر دے خون دا واسطہ ہے سانو مزید ازمائش نہ پاؤ چھتی دسو ساڈے واسطے حکم کی ہے پہلا جملہ بی بی دا بی بی روندے نے تے فرماندے نے بی بیو ساڈا دشمن غیرت مند نہیں ہائے ہائے ساڈا دشمن غیرت مند نہیں اے ہن تیاری پہ کردے نے ساڈے اندر آن دی نہ خیمیاں دے آگے نہ تاں لائیے تاکہ اسی باہر آ جائیے اے ہن سانو لٹن پہ آندے نے حضرت علی دی بیٹی بہت بڑے بہادر نے خدا دی قسم اس ماحول تے بابا جی ہوش ہی کوئی نہیں رہندی اس ماحول چ بی بی کھلو کے ویکھو کی کہہ رہے ہیں بی بی فرمایا اے زیور لٹن آن گے مال لٹن آن گے درم و دینار لٹن آن گے ہاں ایتھے قافلے وچ میرے قافلے وچ سرداراں دیاں سردار زادیاں بھی موجود نے او جاندے نے اساں نوں لٹنا سانو مال لبنا مال باہر سٹ دیو عزت دی میں ضامن
صدقے جاواں مال بار سٹ دیو عزت دی میں ضامن ہاں میں علی دی بیٹی ہاں میں نبی دی تھیاں فکر نہ کرنا میں ہر شے الٹ کے رکھ دیاں جڑا بندہ تہاڈی غیرت جڑا بندہ تہاڈی عزت ول ویکھے تہاڈے حیا دی میں ضامن ہاں اے لالچی نے زیور سٹ دیو زیور میریاں بھیناں میریاں تھیاں میریاں مرشدزادیاں زیور ادوں 4 قسم دے ہوندے سن بازواں دیاں چوڑیاں گلے دے گلو بند کناں دیاں بالیاں تے پیراں تے چاندی دیاں پازیباں وہ جدیاں پازیباں سن اس بھی لا کے سٹ دیتیاں جدے گلے دے گلو بند سن اس بھی لا کے سٹے وہ انج پہ پھڑتے سن جی میں بچے بارات تو پیسے پھڑتے انج خیمیاں تو باہر بیبیاں پہ سٹ دیاں سن جدے ہتھاں چ چوڑیاں سن اس بھی لا کے سٹ دیتیاں ہن میں دکھے دل نال گل کرن لگا دور جدے کو لتھے نے اسے سٹ دیتے آباد رہو ایک واری تے رو کے آنکھوں کدی تیرے بھی کنڈے کھل جاندے بی بی تو قبر تک زخمی نہ جاندی بی بی کوشش کرتی رہی ہے وہ کنڈے کھلے نہیں میرے عزیزو ایک بی بی کو صرف ایک گٹھڑی ہے جدے تے شمر دی نظر ہے کدی بی بی ایس پاسے جاندے نے کدی ایس پاسے جاندے نے وہ بی بی گٹھڑی سٹ دی نہیں بی بی پاک نے فرمایا بی بیو میں حکم کیتا ہے ہر شے سٹ دیو جدوں بی بی نے گٹھڑی نہیں نہ سٹی انہوں بی بی گل کر دی ہے وہ سنا کہ میں اجازت رہنے لگا نا لین تے تہاڈی ہائے نکل جانی ہے بلدیاں خیمے جو بی بی فرمایا رباب ہائے کے دی نکلی ہے فرمایا میری پرجائی ظالم دی نظر تیری گٹھڑی دے شمر دی نظر تیری گٹھڑی دے اے تیری گٹھڑی دی وجہ تو تیرے قریب نہ آ جائے انہاں نیزے نال چادرہ لائیاں نے اوتھے کھلو گے اے قریب آئے گا تو گٹھڑی نو ہاتھ پائے گا اے میرے پیو دے ویڑے دی ہے عزت اے نبی دی نو ہے تو سڑ دے بار گٹھڑی میرے استاد مکرم فرماندے سن گٹھڑی کو پھینکنے سے پہلے اصغر کی ماں نے 3 مرتبہ گٹھڑی کو چوما ہائے آخری سارے دی طرفوں 3 باری بی بی نے قبلہ گٹھڑی چوم کے آنج سٹی ہے شمر پھڑی ہے شمر اتھا ہی بے کے کھولی ہے بچو درم و دینار نکل گے ایکو جملہ مقتل دا پڑھنا مقتل دا جملہ ہے جب شمر نے اپنے ہاتھوں سے اس گٹھڑی کو کھولا مقتل دا جملہ پتہ نہیں کسے دے ذہن چاہے یا نہ آئے لکھ دینے اس گٹھڑی کا مال دیکھ کر فوج یزید میں کئی سپاہیوں کی چیخیں نکلی جدہ مال وے کے دشمن رو پہ ہے تسی چپ کے میں رہ جاؤ گے سنو گے کی ہے او فرماتے نہ مال نکلا نہ درم نہ دینار جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا 2 چھوٹے چھوٹے گردے نکلے جو ماں نے سغرا کے لیے سنبھال کے